الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بیسر و ساما مددی قبلِ دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تستمنی عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز استاذ گرامی قدر حضرت علامہ اسماعیل یارلوی صاحب و جمیع علماء کرام رفقاء دعوت عرش مقام سادات کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اگر آواز بلند کریں درود شریف کے لیے تو بہت لطف کی بات ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت
و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 5ویں محفل ہے، اور یہ 25واں سالانہ پروگرام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور پہلے دن سے جو عنوان جاری تھا کہ غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان کی آل اصحاب اور خلفائے راشدین کی کیا محنتیں ہیں، وہ کل مکمل ہوا، اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس پیارے نواسے امام حسین علی جدی علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی دی، جن کے لیے میرے امام نے کہا وہ شہید بلا، شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں۔ اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اہل البیت کے فضائل پر کچھ قرآنی آیات اور کچھ احادیث طیبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہماری محفل میں پیر سید وجیہ الدین قادری صاحب، پیر سید شاہ نور صاحب گیلانی اور پیر سید زید میاں صاحب گیلانی یہ حضرات تشریف لانے، ان کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادات کرام، سادات کرام، ذکر تاجدار کربلا۔ سادات کرام کی آمد ہمارے لیے باعث خیر و برکت اور محفل کی قبولیت کی ضمانت۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عاشقوں کی طرح ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ آج انشاءاللہ تعالی اہل البیت کے فضائل پر کچھ قرآنی آیات اور احادیث پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ جس امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے میدان کربلا میں قربانی دی اور آپ نے محنت کی، ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ایسی شخصیت جس نے کوئی کام کیا ہو تو صرف اس کا کام نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کارنامہ کوئی انجام دے دے، اگر اس کا خاندان بہت اچھا نہیں ہے اور اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بہت اچھا نہیں ہے تو اس کے کارنامے کو تو لوگ تحسین کی نگاہ سے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ خاندانی داغ اس کا کارنامہ اس کو مٹا نہیں سکتا۔ داغ بہرحال داغ ہوتا ہے، کتنا بھی بڑا انسان کارنامہ انجام دے، اور اگر کوئی بندہ ایسا کارنامہ انجام دے کہ کارنامہ بھی بڑا ہو اور خاندانی بیک گراؤنڈ بھی بہت بڑا ہو تو پھر اس کے بعد بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ اور یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت و صیانت کے لیے جن ہستیوں کو کھڑا کیا ان سب کا خاندانی بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط تھا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اسی لیے انبیاء کرام جتنے خاندانوں میں آتے رہے ہر نبی کا نسب اعلیٰ اور اونچا تھا۔ نسب انبیاء کرام کا اور لوگوں کے نسب سے اعلیٰ رہا، ان کا حسن اور لوگوں کے حسن سے اعلیٰ رہا۔
ان کا علم اور لوگوں کے علم سے اعلیٰ رہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں پیدا فرمایا، تو جو نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا وہی نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور پھر اہل البیت، ان کے لیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو، امت محمدیہ کو محبت کا حکم عطا فرمایا۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دے کہ میں تم سے کوئی اجر اور اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل البیت سے، میری آل سے محبت کرو۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیہ کریمہ میں جن سے اللہ نے ہمیں محبت کا حکم دیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن اور حسین اور ان کی اولاد ہیں۔ اللہ نے ان کی محبت کو تمہارے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اہل البیت کے لیے قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر نجاست کو، گندگی کو، پلیدی کو دور کر کے تمہیں پاک اور ستھرا کر دے۔ اہل بیت کو اللہ رب العزت نے ہر ناپاکی، ہر گندگی اور ہر نجاست سے پاک اور ستھرا کر دیا ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیہ تطہیر نازل فرمائی۔ اسی لیے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل البیت رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے بھی محفوظ فرما لیا ہے، ان کی حفاظت فرما لی ہے، اس لیے کہ گناہ کی نجاست سے بڑھ کر کے اور کون سی نجاست ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبائر سے ان کو محفوظ فرما لیا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، اللہ اکبر، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی میں جن جن کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، اب مسجد نبوی میں صرف دو دروازے کھلیں گے، ایک تو نبی کا دروازہ ہوگا اور ایک تو علی کا دروازہ ہوگا۔ علی کو حالت جنابت میں بھی مسجد نبوی سے گزرنے کی اجازت ہوگی، حالانکہ جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں، عام مسجد میں نہیں جا سکتا، تو مسجد نبوی میں کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سید السادات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مسجد نبوی میں حالت جنابت میں بھی آنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، آپ اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا اعلیٰ خاندان ہے میرے نبی کا، جیسے رسول اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے ویسے میرے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نسب پاک کی یہ شان ہے کہ حضور بے مثال ہیں تو حضور کے گھر والے بھی بے مثال ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جس کو میں نے کل تھوڑی اشارے کے طور پر پڑھا کہ اور پھر اس کے بعد آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمایا مسجد نبوی کے منبر شریف پر، اور اس کے بعد کئی موقع پر یہ روایت اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملتی ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک خاص بات، آج اس پرفتن دور میں جبکہ فرقوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، آج اس پرفتن دور میں جبکہ ایمان خطرے میں ہے، آج اس پرفتن دور میں جبکہ ہر باپ اپنے بچوں کے لیے بے چین اور بے قرار ہے کہ میرا بچہ دین پر رہے گا یا دین سے ہٹ جائے گا، میرا بچہ دین پر رہے گا یا دین سے
اللہ اکبر، میرا بچہ ہدایت پر رہے گا یا گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا، لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک اس کا دامن پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ پتا چلا اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اللہ کے رسول نے دو دامن عطا فرمائے، فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اور اہل البیت کا دامن مضبوطی سے پکڑو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تم کبھی گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر اضافہ کرتے ہوئے امام طبرانی نے مزید ایک حدیث مبارکہ کا اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے اس حدیث مبارکہ کے ساتھ یہاں تک کہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں اللہ اکبر، امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک تم میری اہل بیت کا دامن پکڑو گے اور قرآن کا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، یعنی قرآن اور اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ان پہ سبقت مت کرنا، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ان کے بارے میں اللہ کی عدالت میں تم سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا ان سے غفلت مت کرنا، ایک تو ان سے آگے نہ بڑھنا، ایک تو ان سے غفلت نہ کرنا، فرمایا غفلت مت برتنا، ان پہ سبقت مت کرنا، غفلت مت برتنا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا، امام طبرانی فرماتے ہیں ان سے سیکھنا، میری اہل بیت سے سیکھنا، ان کو سکھانے کی کوشش مت کرنا، اور فرمایا اے لوگوں میری اہل بیت علم کے معاملے میں تم سے زیادہ جاننے والی ہے۔ اور ایک مقام پر امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو ان کو آگے کر کے، جو ان کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا، حضور کی اہل بیت کو پیچھے کر کے آگے بڑھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، وہ کالا منہ لے کر کے اٹھے گا۔ یعنی کہ حضور کی آل پاک کو جب دیکھو تو ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے سبقت نہ کرو، انہیں پیچھے نہ کرو، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب علم نشرہ میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، جس کو میں نے پچھلے سال کثرت سے پڑھی، عنوان کی مناسبت سے یہاں بھی پڑھتا ہوں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر ہے، تفسیر بحر المواج، یہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہرور، حضرت شیخ شہاب الدین دولت آبادی، عمر سہروردی نہیں بلکہ شیخ شہاب الدین دولت آبادی، شیخ شہاب الدین دولت آبادی کون ہے؟ قاضی شہاب الدین دولت آبادی، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں۔ وہ اپنی کتاب تفسیر بحر المواج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان جو کوئی آئے تمہاری طبیعت پہ چھوڑا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تمہارے درمیان کوئی آئے میں تمہاری طبیعت پہ چھوڑتا ہوں کہ تم کھڑے ہو یا نہ کھڑے ہو، لیکن جب بھی میری اولاد تمہارے درمیان آئے تو تم ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہونا۔ اور ایک مقام پر فرمایا
مصیبتیں کیوں ہیں، بلائیں کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا اگر لا علاج بیماری سے بچنا ہے تو اہل البیت کی تعظیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے علم پر، اپنے نسب پر، اپنی دولت پر، اپنی جوانی پر، اپنے حسن پر گھمنڈ مت کرو، خون مصطفیٰ کو جہاں دیکھو وہاں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نہ ان کی عمر دیکھو نہ ان کا علم دیکھو، بلکہ آپ کو بتاؤں امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کیا حال ہے؟ امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ امام اعظم درس دیتے ایک بار کئی مرتبہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو کسی نے کہا بار بار درس کے درمیان کیوں اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں ان بچوں میں ایک سید کا بچہ کھیل رہا تھا، میں نے سوچا کہ حضور کی آل کھڑی رہے اور نعمان کیسے بیٹھا رہے، کھیلتے کھیلتے وہ سامنے آتے تو امام اعظم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ توجہ فرمائے، یہ حال ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ہمیں محبت اہل بیت کا حکم دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک اور بات اہل البیت کے حوالے سے، آقا علیہ السلام فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں برکت ہو، تو تم میری اہل بیت سے محبت کرو، اور فرمایا جنت میں وہی جائے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور ایمان تمہارے دل میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد کو تم اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرو، پیار نہ کرو، عشق نہ کرو، اور پھر فرمایا میری محبت اس کے دل میں قرار نہیں پکڑ سکتی جب تک وہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ یعنی کہ اگر آپ اہل البیت کے چاہنے والے بن رہے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ پہلے اللہ اکبر رسول اللہ سے عشق سے پہلے آپ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اہل البیت کے حوالے سے سوچے کہ آقا فرما رہے کہ میری محبت قرار نہیں پکڑ سکتی اس دل میں جب تک میری اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے نیچے کچھ لوگوں کو جگہ دی جائے گی قیامت کے دن، سب سے پہلے عرش کے نیچے جس گروپ کو، جس گروہ کو پہنچایا جائے گا وہ گروہ اور گروپ ہوگا جو میری اہل بیت سے دنیا میں محبت کرنے والا تھا۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے، فاطمہ سے، علی سے، حسن سے، حسین سے، ہم سے محبت کرے گا، میری اہل بیت سے مجھ سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں ان کو بھی رکھا جائے گا۔ اور بلکہ دوسری حدیث میں تو اور خوبصورت بات ہے، حضور کی بات ہی سب خوبصورت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام حجرہ فاطمۃ الزہرا میں موجود ہے، حضرت مولا مشکل کشا آرام کر رہے ہیں، آقا فرماتے فاطمہ تو اور یہ جو سویا ہوا ہے وہ یعنی مولا علی اور حسن اور حسین، جیسے آج ہم ایک جگہ ہیں ویسے جنت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ جب 5 تن یعنی پنجتن ایک ساتھ رہنے کی بات ہوئی تو کریم باپ کی کریم شہزادی نے کہا بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے وہ کہاں ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہیں پر ہم سے محبت کرنے والے بھی داخل کیے جائیں گے۔ وہ کیا مزے ہوں گے اگر کسی کو عالم کا پڑوس مل جائے، ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے، وکیل کا پڑوس مل جائے دنیا میں، تو وہ کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ ایسے اچھوں کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جنت میں اس کا پڑوس ملے گا جو مالک جنت ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس ملے گا۔ اور بات کتنی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ نبی اور آل نبی سے جس کے دل میں سچی محبت ہوگی، آقا فرماتے ہیں جس درجے میں میں محمد رہوں
کسی مقام پر بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک اور آپ کو بات عرض کروں، قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آیت پاک ہے کہ ان کو روکا جائے، وَقِفُوهُمْ، ان کو روک دیا جائے، انہم مسئولون، اور ان سے سوال کیا جائے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں، اس آیہ مبارکہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ لوگوں کو روک کر کے کیا پوچھا جائے گا؟ جنت میں جانے سے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا، رکو، سب جواب دے دیا گیا، ابھی ایک جواب اور باقی ہے، انہم مسئولون، ان سے پوچھو، کیا پوچھا جائے گا؟ ابن حجر لکھتے ہیں کہ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کو روکو اور ان سے پوچھو، سوال کرو۔ وہ سوال کیا ہوگا جس کے لیے روک دیا جائے گا؟ وہ سوال یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے دنیا میں اپنی اہل بیت سے جو محبت کا تمہیں حکم دیا تھا، تم نے اس محبت کا حق کیا ادا کیا؟ اگر تم نے محبت کی ہوگی تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر محبت سے جی چلایا ہوگا، امام حسین کی بجائے یزید کا سپورٹ کیا ہوگا، اس جنگ کو سیاسی جنگ کہہ کر ہلکا کرنے کی کوشش کی ہوگی، اہل البیت کے معاملے میں فضائل اہل بیت سن کر کے منہ اترتے ہوں گے، چہرے چڑھتے ہوں گے، پیشانیوں پر بل آتے ہوں گے، اور اللہ اکبر، ہر ننگے دھڑنگوں کی فضیلتیں تو ہضم ہوگی، لیکن اہل البیت کا ذکر سن کر کے دلوں کے اندر جو ہے وہ عجیب قسم کی کدورتیں اور نفرتیں ہوگی، محبت اہل بیت ہضم نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، لوگوں یہ دنیا ہے، دنیا، اس دنیا میں تو نچنیوں کو بھی شہرت ملتی ہے، اس دنیا میں تو سیاسی لیڈروں کو بھی شہرت ملتی ہے، اس دنیا میں تو مالداروں کے بھی سکے چلتے ہیں، دنیا میں کسی کا سکہ چل جائے مگر واللہ قیامت میں صرف اور صرف محمد آل محمد کا سکہ چلے گا۔ وارے نیارے انہی کے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہوگی اور ان کی آل سے وفا کی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تو کچھ بھی چلتا ہے، چلتا رہے گا، اللہ اکبر۔ وہاں کس کے جھنڈے بلند ہوں گے، وہاں کس کے پرچم بلند ہوں گے، وہاں کس کی محبت پر صلے ملیں گے؟ اہل البیت۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، امام ابو یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تیمور لنگ اس کی موت واقع ہوئی، انتقال ہو گیا۔ بھائی بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں تو بادشاہ لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے بھی کرتے ہیں، تو بادشاہوں کے لیے ہم کچھ بات ان کی ہر بات کی تائید نہیں کر سکتے، نہ ہر بات کی مخالفت کر سکتے، لیکن تیمور لنگ کا جب انتقال ہوا، اس کو موت آئی، تو مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد، اس کے کسی قریبی بچپنے کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہے، حضور علیہ السلام کی جلوگری ہے، اور حضور کے قدموں میں تیمور لنگ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کے دوستوں جو اس کے کردار سے واقف تھا، اس نے کہا، او اللہ کے دشمن، او دشمن خدا، تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، بلکہ اس نے جواب نہیں دیا، اللہ اکبر، امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ اس سے پوچھا کہ خدا کے دشمن، تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ تو حضور کے قدموں میں بیٹھا، یہ مرتبہ تجھے کیسے؟ حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھنا کیا چیز ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، جنت سے بڑی نعمت ہے حضور کے قدم ناز۔ حضور علیہ السلام کے قدم ناز جنت سے بڑی چیز ہے۔ وجہ اس لیے کہ حضرت استاد زمن حضور کے تلووں سے لگنے والی نالین کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ آپ کہیں گے جنت سے بہتر کیسے کہہ دیا حضور کے قدموں کو؟ ہم نے کہا جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے قدموں کا حال کیا ہوگا؟ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ حضور کے قدموں میں کیا ہے، ہم نے کہا اگر ریاض الجنہ کہیں زمین پر ہے تو وہ صرف مدینہ منورہ میں ہے، اور وہ بھی کہاں تک؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ گھر اور منبر تک کی قید کیوں
کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے امام ان قدموں کی شان بیان کرتے کہتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. سبحان اللہ اکبر. اور تیمور لنگ کو قدم ناز رسول میں دیکھ کر او خدا کے دشمن تو رسول اللہ کے قدموں میں کیسے بیٹھا. تو حضور نے جواب دیا یہ دنیا میں میری آل سے محبت کرتا تھا اس لیے اس کو یہ مقام عطا کر دیا گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, قدموں میں ہے. نعرہ رسالت, شان اہل بیت. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا. اور ایک بات یاد رکھیں, کوئی کچھ بھی کہے ہم نے بزرگوں کا رستہ نہیں چھوڑنا, بزرگوں کی راہ نہیں چھوڑنا, اہل بیت سے جڑے رہنا. آج کل ایک عجیب سا پیٹرن چلا ہوا ہے کہ جس کو لوگ اہل البیت سے محبت کرتے دیکھتے ہیں تو اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہتے ہیں کہ رافضی ہو گیا, یہ رافضی ہو گیا. یہ نواسب اور خوارج کی سازش آج کل کی نئی نہیں ہے, بہت پرانی, بہت پرانا یہ طریقہ ہے. اس پر آئیے میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کا موقف پیش کرتا ہوں. یعنی یہ آج کل کی سازش نہیں کہ لوگوں کو ڈراؤ کہ لوگ عزت کے لیے ڈرے اور اہل البیت کا نام لینا چھوڑ دیں. لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے, اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے فرمایا رافضیت اہل البیت کی محبت کا نام نہیں ہے, رافضیت تو صحابہ کی دشمنی کا نام ہے. اور اس وقت میں صحابہ کے سب سے بڑے دفاع کرنے والے اگر پوری دنیا میں کوئی ہے تو اس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. ہر دور میں ہمارے بزرگوں نے صحابہ کے ڈنکے بجائے, اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے اور وہ زبان سے اہل بیت کا نام لے رہا ہے تو وہ چیٹنگ کر رہا ہے, ورنہ جس دل میں اہل بیت ہوں گے اس دل میں صحابہ ضرور ہوں گے. کیونکہ صحابہ کرام نے اہل البیت کی جو فضیلت بیان کی اور شان بیان کی کوئی نہیں کر سکتا. یہ صحابی ہی تو ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزارنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک دن محبت اہل بیت میں گزارنا ایک سال کی عبادت سے, کون کہہ رہے؟ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں. صحابہ کرام نے جتنی اہل بیت سے محبت کی, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے خاندان کی محبت سے زیادہ رسول اللہ کے خاندان کی محبت عزیز ہے اور ان سے میں پیار زیادہ کرتا ہوں. بلکہ فرمایا حضور کی اہل بیت کے معاملے میں محمد الرسول اللہ کا خیال کرو. تم حضور کی آل سے پیار کرتے ہو, حضور کو خوشی ہوتی ہے. حضور کی آل کے معاملے میں دل چھوٹا کرو تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کا حق ادا نہ کرو گے. توجہ کرنا, کاش کہ لوگ یہ سنتے سوچتے سمجھتے. فرماتے ہیں اگر تم دنیا میں میری آل سے محبت نہ کرو, حق ادا نہ کرو, قیامت کے دن میں تم سے جھگڑا کروں گا. حضور فرماتے ہیں اور فرمایا جس سے میں جھگڑا کروں اس سے اللہ جنگ فرمائے گا. اللہ کی جنگ ہے اس سے جس کے خلاف میں کھڑا ہو جاؤں. کہاں ہے لوگ آج امام علی مقام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں, ان کو ایصال ثواب نہ کیا جائے, یہ نہ کیا جائے وہ. میں کہتا ہوں حیرت کی بات یہ, سوچے تو صحیح, اپنے بچے کی ولادت کا دن منائیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں, اور اگر ولادت امام حسین منائیں تو لوگوں کے تیور بدلتے ہیں. اپنے پیر کا برتھ ڈے منائے, ولادت کا دن منائے, کوئی پرابلم نہیں. لیکن مولا علی کا یوم ولادت اگر کوئی منائے لوگوں کو تکلیف. اب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہماری قوم تو میلاد ہی سے مشہور ہے, اور ایک بات آپ کو بتاؤں, میلاد اسی کا منایا جاتا ہے جس کی یوم ولادت ہوتی ہے. اور یوم ولادت کے چرچے شریفوں کے یہاں ہوتے ہیں, بدماشوں کے یہاں تو پیدائش چھپتے چھپاتے ہوتی ہے. جہاں شرافتیں ہوتی ہے وہاں ولادت کے ڈنکے بجتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اکابر بھی بڑے اہم تھے اور
اور ہمارے اساغیر بھی انشاءاللہ تعالی اہم اور شریف ہی رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کا ولادت کا دن منائیں گے، لیکن کچھ لوگوں کو خدا جانے کیا، وہ ایک میلاد برداشت نہیں کر رہے تھے اور کئی میلاد ان کے سروں پر مسلط ہو گئی تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہم نے نہیں چھوڑنا، ہم نے صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ اہل بیت سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنا، اور نہ کرو گے نقصان آپ کا ہے۔ اہل البیت کا کیا بگڑتا ہے؟ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ دنیا میں جو بھی عزت پایا ہے اہل بیت کی خدمت سے پایا، اہل بیت کی غلامی سے پایا، جس کو یہ عزت ملی ہے اہل بیت کی محبت کے صدقے ملی ہے، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے حضور کی آل البیت کے صدقے میں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھنا ان کی بے ادبی رسول اللہ کی بے ادبی ہے، ان سے محبت حضور سے محبت ہے، اس لیے ان سے سچے دل سے پیار کرو، محبت کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کچھ لوگوں نے 100 سال پہلے بلکہ 1857 کے بعد جو کچھ فرقے بنے ان میں سے خارجیوں کے خارجی فکر کے چند فرقے جنہوں نے ہمیشہ سے محبت اہل بیت کو شک کی نظر سے دیکھا، انہوں نے کبھی امام اہل سنت محدث بریلوی کو رافضی کہنے کی کوشش، اہل البیت کا ذکر کرنے والوں کو رافضی کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور ان کی نشاندہی حدیث میں پہلے سے کر دی گئی تھی۔ لیکن آئیے، یہ تحریک 100 سال پرانی نہیں بلکہ بہت پرانی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جواب دیتے ہوئے، محمد ادریس شافعی بہت اہل بیت کے سچے عاشق، بلکہ ہر ایمان والا عاشق ہوئے، چاروں اماموں کے دل میں اہل البیت کی جو محبت ہے اگر اس کو بیان کرے تو حیرت۔ ابھی آپ نے امام اعظم کا ذکر سنا، امام اعظم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا اس لیے وہ شہید ہو گئے، نہیں، قاضی کا عہدہ تو بہانہ تھا۔ امام اعظم اصل میں لوگوں کو کہتے تھے کہ جو حضرت زید کا ساتھ دیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدر و احد میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ اہل البیت کے بڑے مضبوط گویا کہ تشہیر کرنے والے تھے، تو بادشاہ کو ایک موقع چاہیے تھا کہ ان کو شہید کرنے کا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس لیے مار ڈال رہا ہوں تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو جاتی، تو اس نے قاضی کا عہدہ قبول کیا اور امام نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد آپ کو زہر دے دیا گیا جیل کے اندر، یعنی کہ آپ کی شہادت کا سبب اہل البیت کی محبت ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مونڈے اکھاڑ دیے، منہ کالا کر دیا اور منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھایا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت کی محبت اتنی سستی ہے؟ صرف کڑے اور ڈوروں کی بنیاد پر آپ کو مل جائے گی، یا کوئی کپڑے کا کلر چینج کر دے 10 دن تو اس کو مل جائے گی؟ نہیں، کپڑوں کے کلر چینج کرنے سے اہل بیت کی محبت نہیں ملتی، سینے پیٹنے سے اہل بیت کی محبت نہیں ملتی، صرف مرثی اور نوحے سننے سے محبت اہل بیت نہیں ملتی۔ دلوں کو جب تک رنگ نہ دیا جائے عشق اہل بیت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدھا سیدھا رستہ بتایا ہے اس راہ پر نہ چلا جائے تب تک اہل البیت کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ امام مالک کو یوں کیا گیا، اٹھا کر کے تاریخ پڑھیں، لیکن قربان اس مرد قلندر کے جواب پر جب مونڈے اکھاڑ کر اور آپ کے چہرے پر کالک مل کے شہر میں گھمایا جا رہا تھا تو فرماتے جو جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، امام دار الہجرہ مجھے کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت میں میرا یہ انجام کیا گیا، جب تک عزت ملی تھی تب بھی یہی کہتا تھا اور آج بھی یہی کہتا ہوں کہ نبی اور آل نبی سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کے جذبات تھے، آسان نہیں ہے محبت اہل بیت۔ اہل بیت کی محبت اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو ہم فوراً پچک کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں، نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنیں، آپ فرماتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہ اہل بیت کی محبت میں لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ جب میں علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں، امام شافعی کہتے ہیں جب میں مولا علی کی فضیلت بیان کرتا ہوں تو لوگ مجھے جاہل لوگ مجھے رافضی کہنے لگتے ہیں، اور جب میں صدیق اکبر کا ذکر
فرماتے واللہ، اب دیکھو سنیت بیان ہو، اصل سنیت بیان ہو رہی ہے. کہا کہ میں علی کی فضیلت بیان کروں تو لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، جاہل لوگ. یہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے والوں کو رافضی کہنا یہ علم والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ. یہ امام شافعی بیان کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سچے لوگوں کو اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر اگر کوئی رافضی کہتا ہے تو کہنے والے کا معیار امام شافعی نے متعین کر دیا کہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا جاہل ہے، جاہل. اور جو صدیق موبائل میں جا رہا ہوں پاس کرے اکبر کی فضیلت کا سن کر کسی کو ناسبی کہے اس کا علم سے تعلق نہیں ہے، جاہل ہے، جاہل. اب امام شافعی اپنا عزم بیان کرتے کہتے واللہ مجھے رافضی کہو یا ناسبی کہو، یہ دونوں محبت کو میں چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ میں ریت کے اندر دفن نہ کر دیا جاؤں. یعنی جب تک دنیا میں رہوں گا بہت شان سے ڈنڈے کی چوٹ پر علی کے فضائل میں پڑھتا رہوں گا، لیکن علی کی فضیلت پڑھنے میں صدیق کی توہین نہیں کروں گا. جو فضائل صدیق کے بیان کیے گئے ہیں، صدیق اکبر کا مرتبہ بھی بیان ہوگا اور مولا علی کا مرتبہ بھی بیان ہوگا. اسی کو 14ویں صدی کے میرے مجدد نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی منقبت یا فضیلت سننے سے کچھ لوگ گریز کرتے ہیں اور اہل بیت کی فضیلت ان کو گلو لگتی ہے. امام شافعی کی باتیں امام بہقی ابو بکر بہقی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں امام شافعی سے متعلق کہ امام شافعی سے پوچھا کہ اہل بیت کی فضیلت اور منقبت جو پڑھتے ہیں تو لوگوں کو سننے میں وہ سننے میں گریز کرتے ہیں سننے سے اور کہتے ہیں کہ یہ تو حد سے تجاوز کرنا، یہ تو رافضی ہے. تو اس وقت حضرت سیدنا امام شافعی جواب دیتے ہیں کہ ہم کسی مجلس میں حضرت علی اور ان کے دونوں شہزادے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ حد سے بڑھ گئے، یہ رافضیوں کی باتیں ہیں. خداوند قدوس کے حضور میں امام شافعی کہتے ہیں میں ایسے لوگ سے بری الذمہ ہوں جو فاطمہ الزہرا کی محبت کو رفع گمان کرتے ہیں. اسی لیے تو میرے امام نے جب اہل البیت کی شان بیان کی تو کیا شان سے کہتے ہیں بارہائے صحف. اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کیا ہے؟ ہمارا شہر گنبد و مینار کا شہر، اردو جاننے والا شہر، اہل علم کا شہر، مجمع میں بھی اہل علم موجود ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں اہل بیت کو؟ بارہائے صحف گنچہائے قدس. گنچہ کس کو کہتے ہیں؟ کلی کو کہتے ہیں گنچہ. ٹھیک، پھول مسکرانے سے پہلے گنچہ ہوتا ہے نا. تو یہ کون سے گنچے ہیں؟ یہ گلاب کے، سنبل کے، چمپا کے، چمیلی کے گنچے نہیں ہیں. جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں وہ باغ قدس کے گنچے ہیں. اور یہ کون سے پارے ہیں؟ یہ صحف کے پارے کہتے ہیں. پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور کہتے ہیں یہ بنے کیسے؟ تو کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. جو اللہ نے جس خمیر سے ان کو بنایا ہے تو ان کے خمیر کے اندر خیر الرسول کا خون شامل ہے. اور کہتے ہیں ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. اور کہتے ہیں جب کوئی باغ سجتا ہے تو کسی نہ کسی پانی سے سجتا ہے. جب کسی باغ میں بہار آتی ہے تو اس میں پانی ڈالا جاتا ہے. تو اہل بیت کے پودوں کو کون سا پانی دیا گیا؟ تو کہتے ہیں آب تطہیر سے جس سے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور جب سیدہ پاک کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مچل کر کہتے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد
پھر امام شافعی رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، آگے وہ سنیے امام شافعی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شافعی تو رابضی ہو گیا، تو امام شافعی اب جواب دیتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا دین رفض نہیں اور نہ ہی میرا عقیدہ رافضیت ہے، لیکن کسی شک و شبہ کے بغیر یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ میں بہتر امام، بہتر ہادی سے محبت کرتا ہوں، اور رفض اور رافضیت سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ بہتر امام اور ہادی کون ہے؟ اسی کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے سواری کرنے والے سوار، تو مینا کی وادی میں ٹھہر جا، مسجد خیف جو مینا کی مسجد ہے اس میں رہنے والے صبح کے وقت چلنے والوں کو آواز دو، جبکہ حاجی مینا کی طرف جانے لگے، جیسے دریائے فرات موجزن ہے، یعنی جیسے دریائے فرات میں طغیانی ہے، ویسے محمد ابن ادریس کے دل میں اہل بیت کی محبت کا سمندر ڈھانٹے مار رہا ہے، اس پر جن اور انسان کو میں گواہ کرتا ہوں۔ یہ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نظریہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا علی خواص، حضرت سیدنا علی خواص یہ صوفیہ کے اکابرین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اہل بیت اور سادات کا ہم پہ حق ہے کہ ہم ان پر صرف جسم قربان نہ کریں بلکہ اپنی روحیں قربان کر دیں۔ کیوں روحیں قربان کریں؟ کیونکہ اہل بیت کے جسم میں جو خون ہے وہ رسول اللہ کا خون ہے، اور جو گوشت ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے خون سے ترتیب پایا ہے اور وہ سرایت کیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ان پر اپنی روحیں قربان کرو گے، ان کی محبت میں قربان ہو جاؤ گے تو تم خسارے میں نہیں رہو گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خسارے سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک میری امت میری اہل بیت سے محبت کرتی رہے گی، جب تک میری امت میری اہل بیت سے محبت کرتی رہے گی، میری امت جو ہے وہ اللہ اکبر متحد رہے گی، اور جب میری اہل بیت سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ اکبر خاندان خاندان بٹے گا، قبیلہ قبیلہ بٹے گا، لوگوں کے اندر فتنے پیدا ہوں گے، لوگ اختلاف اور انتشار کا شکار ہوں گے۔ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں اتحاد ہو؟ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں محبتیں ہو؟ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں پیار ہو؟ آج کون نہیں چاہتا گھروں میں الفتیں ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گھروں کو متحد رکھنا ہے، محلوں کو متحد رکھنا ہے، خاندان کو متحد رکھنا ہے تو ان سے محبت کرو نا جن سے اللہ کے رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے باپ تم ضرور آزمائے جاؤ گے کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد میری اہل بیت کے معاملے میں تم میرے خلیفہ بننا، یعنی جیسے مجھے محبت کرتے دیکھتے ہو ویسے تم میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، اللہ کا فرمان ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، فرقہ واریت کا شکار مت ہو جانا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ تو بتائیے اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی رسی جسے کہتے ہیں وہ ہم اہل بیت ہیں، اہل البیت اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی پکڑنا ہے تو اہل بیت کا دامن پکڑو۔ آئیے یہاں پر ایک بات اور عرض کروں، اہل بیت سے تم جو کرو گے اس کا اثر ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ اور رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ آئیے اس کو سنیں۔ امام شبلنجی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام، ان کی آنکھیں نابینا ہو گئی، آنکھیں چلی گئی تھی، آنکھیں نابینا ہوگی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، منت مانی تھی، اللہ اگر میری آنکھیں لوٹ کر آ گئی تو میں اہل بیت کی شان میں ایک کتاب لکھوں گا، اہل بیت کی شان میں ایک کتاب لکھوں گا۔ علامہ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے
یہ دعا کی اور اہل بیت کی شان میں کتاب لکھنے کی دعا کی تو اللہ نے ان کی آنکھیں لوٹا دی. تو انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے نور الابصار، آنکھوں کا نور. اور پھر انہوں نے اہل سنت کے دستور کے مطابق کتاب تو اہل البیت میں لکھی لیکن خلفائے راشدین کو پہلے بیان کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر کیا، خلفائے بڑے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں کی. اور ہمارا اہل سنت کا طریق یہی ہے کہ جب ہم اہل البیت کا ذکر کرتے ہیں تو بطور تبرک برکت کے لیے صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تاکہ اہل بدعت اور اہل سنت میں فرق پڑ جائے. ہمارا وطیرہ بھی جیسا کہ آپ بھی ہمیں دیکھ رہے 25 سال سے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، جب بھی ذکر اہل بیت کی محفل سجتی ہے کہیں نہ کہیں درمیان میں ذکر صحابہ ہم ضرور کرتے ہیں. اور یاد رکھنا مجبور ہو کر نہیں کرتے، مسرور ہو کے کرتے کیونکہ وہ ہمارا مسلک ہے. کسی کے خوف سے نہیں کرتے، اپنے ایمان کے شوق سے کرتے کیونکہ وہ ہمارا مسلک ہے. اور آپ کو بھی کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت ہمیں کسی ایک کا بھی دامن نہیں چھوڑنا کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال اہل بیت کا سفینۃ، مثالو میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، مثال اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح. اب جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا ہلاک. اور پھر فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح. دیکھو دونوں کو حضور علیہ السلام نے جوڑ کر بیان کیا، حالانکہ حدیث تو الگ الگ ہے لیکن دونوں کو جوڑا کس طرح سے کہ صحابہ ستاروں کی طرح اور اہل البیت کشتی نوح کی طرح. تو جب اندھیرے میں کشتیاں چلتی تھی تو سمندروں کے اندر تو نہیں ہوتا نا کہ ممبئی اتنا کلومیٹر، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، وہاں تو کوئی کھمبا نہیں کر سکتا نا. پھر اس دور کی بات ہے، اس دور میں تو روڈوں پر بھی جو ہے وہ پتھر نہیں تھے کہ فلاں علاقہ اتنا کلومیٹر. تو کشتیاں اندھیرے میں کیسے منزل کی طرف بڑھے گی؟ تو اس کے لیے وہ ستاروں کو دیکھ کر کے رستہ طے کرتے تھے. تو حضور اشارہ دے رہے ہیں کشتی اہل بیت میں بیٹھنا تو میرے ابو بکر کو دیکھنا، میرے عمر کو دیکھنا، میرے عثمان کو دیکھنا، میرے بلال کو دیکھنا، میرے خالد کو دیکھنا، میرے سعید کو دیکھنا، میرے سعد کو دیکھنا، میرے طلحہ کو دیکھنا، میرے زبیر کو دیکھنا، ابو عبیدہ کو دیکھنا، میرے اصحاب کو دیکھتے چلے جانا اور رستہ ہدایت کو طے کرتے چلے جانا، منزل پر پہنچ جاؤ. تو ہمیں صحابہ کرام کا ذکر اپنی اولاد کو بھی سنا ہے. بڑی قربانیاں آپ کل سے پہلے آج سے پہلے جو وہ سن چکے سارے جو وہ محفلوں کے اندر. تو امام شبلنجی نے اہل البیت کی فضیلت پر یہ نور الابصار لکھی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، جتنا مجھے یاد آ رہا ہے میں اس کو بطور مفہوم پیش کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک مغرب کے علاقے کا ایک آدمی حج کو جا رہا تھا. توجہ کرنا، جو صحیح النسب سادات عند اللہ جو سادات ہیں ان سے محبت، اہل البیت سے محبت ہمیں کس مقام پر لے جاتی. تو مغربی حج کو جا رہا تھا تو ایک صاحب جو اہل البیت سے محبت کرتے تھے، سادات سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کچھ نذرانہ دیا اور نظر دے کر کے کہا کہ یہ لے جانا اور مدینے کے جو صحیح النسب سادات ہیں ان کو پیش کر، جو آل رسول سادات ان کو پیش کر. وہ مغربی نذرانہ لے کر چلا اور مسجد نبوی شریف میں ایک سید سے ملاقات ہوئی تو وہ نذرانہ ان کو دینا چاہا تو کسی نے یہ بات بیچ میں ڈال دی کہ یہ فلاں فلاں بزرگ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے. وہ نذرانہ انہوں نے روک لیا کہ یہ بے ادبی کرتا ہے فلاں بزرگ کی شان میں نے اس کو نہیں دینا. پھر دوسرا آدمی ملا سید تو ان کو دینا چاہا تو وہ شخص کے بارے میں پتا چلا کہ یہ بزرگوں کا بے ادب ہے، ان کو بھی نہیں دیا، دونوں کو نہیں دیا. روم پر آ کر کے سوئے تو کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ پلسرات سے گزرتے. بہت دھیان سے میں صرف بطور ناقل
اس کو اپنے حافظے کے مطابق بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. غور کرنا اس میں. دو سادات سے ملے, دونوں کے متعلق بات پہنچی کہ فلاں فلاں بزرگوں کی شان میں یہ توہین کرتے, نہیں دیا نظر آنا ان کو. اور واپس آیا تو آنکھ لگی تو دیکھا کہ قیامت بپا ہے, میدان محشر بپا ہے, اور لوگ پل صراط سے گزر رہے ہیں. یہ چونکہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے, جنت میں جانے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. جب تک پل صراط سے نہیں گزرو گے جنت میں نہیں جا سکتے. تو لوگ پل صراط سے گزرنے مطلب جنت کی طرف جا رہے, حالانکہ وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ہر کوئی گزر جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور اس میں جو ہے وہ نکیلے جو وہ نوک اس کی نکلی ہوئی ہے, یعنی اس پہ چلنا بھی آسان. اور وہ ہے جہنم پر, جہنم پر ہے, جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کے اوپر وہ پل بنا ہوا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ اس پہ کٹ کٹ کے گریں گے. کچھ لوگ گزرنے لگیں گے تو اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے گزریں گے, اور کچھ لوگ بالکل اسی طرح ہوا کی طرح گزر جائیں گے, کچھ لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے. لیکن پل صراط سے گزرنا سب کو ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سب پل صراط سے گزر رہے ہیں. یہ جناب بھی جو دو سادات سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے نذرانہ نہیں دیا تھا, روک لیا تھا نذرانہ, تو یہ گزرنے لگے تو سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی اور روک دیا, مخدومہ نے روک دیا, پل صراط پہ جانے نہیں. آپ غور کریں کہ کس کا اختیار اور کس کا اجارہ چل رہا ہے محشر میں. یعنی کہ سیدہ کی شان یہ ہے, رسول اللہ کی شہزادی کی چاہیں تو پل صراط سے بھی روکتے. اس کے ذمہ دار شبلنجی ہے. اگر کسی کو یہ برا لگتا ہے تو وہ پہلا قلم شبلنجی پر چلائے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ فاطمہ الزہرا روک سکتی ہے, میں تو کہتا ہوں واللہ فاطمہ الزہرا کیا نہیں روک سکتی, یہ تو عقیدتیں بات کرتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک میری اہل بیت میرے